کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا. بے شک. اب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھا دیا جی وہ ایک فضل ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر جی کرم ہے، نوازش ہے. جی اب جب اس فضل کی بات آئی تو آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو ہم نے آپ کو جو کچھ نہیں جانتے تھے سکھا دیا، جی اس کا عالم یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ جو کچھ ہم نے سکھایا ہے، یہ فضل جو میری طرف سے ملا ہے، جی یہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے آپ پر. جی. بے شک. اس آیت کے تحت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کے تحت جی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو علم عطا کیا جی اس کے بارے میں جب بیان فرمایا قرآن مجید میں تو فرماتا ہے وَأُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جی. کہ اے لوگوں ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ قلیل ہے، قلیل ہے. تھوڑا ہے. جی یہ لوگوں کو جو ساری کائنات کے لوگوں کو علم جی دیا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اور پھر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب پوری کائنات کی بات آئی جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، الا قلیل. کہ اے جی محبوب جی آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی متاع یہ جو ہے تھوڑی ہے، تھوڑی. قلیل ہے. جی تو جہاں پر پوری کائنات کے لوگوں کے علم کی بات آئی اللہ فرماتا ہے قلیلا جی وما اوتیتم من العلم قلیلا، وہ تھوڑا ہے جو ہم نے لوگوں کو علم دیا. جی اور جہاں پوری دنیا کی بات آئی وہاں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، جی کہ دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی متاع یہ تھوڑی ہے، تھوڑی. قلیل ہے. جی لیکن جب حضور کو جو علم عطا کیا تو وہاں پر عموم کی بات کی، جی. عام بات کی جی. کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. بے شک. پھر فرمایا وہ جو سکھایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، عظیمہ. یہ بہت ہی عظیم فضل ہے اللہ کا. جی تو جب قلیل کی مقدار یہ ہے کہ جی. ساری کائنات کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی کائنات ہے، جی تو حضور کے عظیم کا مقام کیا ہوگا. بہت. جی اور امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، جی دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اگر آپ حدیث پاک کی طرف آئیں جی تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک جی. قبرستان سے گزر ہوا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا، رک گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، جی اور یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے، جی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فکانہ لا یستتر من بولہ، کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. جی اور پھر جب دوسرے کے بارے میں فرمایا تو فرمایا اما ھذا فکانہ یمشی بالنمیمہ، جی یعنی کہ یہ جو دوسرا ہے قبر والا، یہ اس پر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ چغلی کیا چغلی کرتا کیا تھا. کرتا تھا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی منگائی، جی تر اور جو ہے گیلی ٹہنی جی جو تر و تازہ تھی، اس ٹہنی کو منگا کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر رکھ دیا. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی، جی. تر و تازہ رہیں گی، تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جی کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی بے ہے. شک. تو یہاں دو تر و تازہ جو ٹہنیاں تھیں یہ بھی اللہ کی حمد کر رہی تھی، بے شک. اس وجہ سے ان پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہی جی. جب تک وہ تر و تازہ تھی. جی اور علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے جب مردے کے سامنے تلاوت قرآن کی جائے یا ان کو جو احصال ثواب کیا جائے تو جی. اس کا ثواب ان کو پہنچتا پہنچتا ہے. ہے. یہاں بے شک. اس سے یہ بھی جی پتہ جی چلا. جی بے شک. بے شک. علم غیب کی بات یہاں اس حدیث سے اس طریقے سے ہے جی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبر کے پاس سے، ان دونوں قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں. جی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر مردوں پر عذاب ہو عذاب رہا ہو ہے. رہا ہے. جی پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس عذاب کا سبب کیا ہے، سبب کیا. کیوں یہ عذاب ہو رہا ہے. جی ایک چغل خوری کرتا تھا، ایک جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جی. دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس عذاب کو ٹالا کیسے جا ٹالا سکتا ہے، یہ تخفیف اس میں کیسے ہوگی. جی. چوتھا آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تخفیف جو ہے کب تک کب رہے تک گی. رہے گی. جی جی جب تک وہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی تب تک. تو اس سے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوتا جی ہے. بے شک. اور یہ تو خیر قبر کی بات تھی. جی جب
میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرنا چاہا جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، بے شک اور وہ واقعات جو جی ہوئے جی جی وہ آپ سنتے رہتے ہیں. جی لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اقصا اور اس طریقے سے مطلب ایک شرف و فضل کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا معراج میں بلا بے کر. شک بے شک آپ دیکھیں کائنات کا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا اور نہ کرے گا نہ کرے گا. جی اس عالم میں، جی نہیں کیا اور نہ کرے گا. جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی ہی عزت و عظمت کے ساتھ جی بلا کر اپنا دیدار خود کرے. دیدار ما کروایا. زاغ البصر وما طغى، جی یہ آیت ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرا رہا ہے. جی اور آپ سوچیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ دکھا دیا، جی اپنا دیدار کرا جی دیا. تو اس سے بڑا غیب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. قبر کے اندر کیا ہے، جی دیوار کے پیچھے کیا ہے، جی یہ تو آپ آج کیمرے کی نظر سے یہی بیٹھ کے دیوار کے پیچھے کو دیکھ سکتے بالکل ہیں. بالکل. لیکن یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تو سائنس بھی فیل ہو رہی ہے، جی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو اپنی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کر رہی ہے. سبحان اللہ. اب اسی لیے جو ہے امام اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے تم سے نہیں نہیں ہو والا. بے شک. کہ اور دنیا کے غیب کیا ہے جو جی. آپ سے چھپ جائیں. جی یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بے یعنی شک. جب سب سے بڑا غیب جی وہی جی ہے جی جی تو اس نے جو ہے آپ کو اپنا بے شک. دیدار کرا دیا، تو جی. اب اور غیب کی بات کہاں سے کہاں آئے سے؟ گی؟